جی السلام علیکم۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ میں سے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو فیس معافی کے لیے یا فیس میں کنسیشن کے لیے فارم ہے وہ نہیں مل پا رہا، اور کچھ لوگ ہمارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں کہ جن کو فارم چاہیے لیکن فارم نہیں مل پا رہا، اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو فارم مل چکا ہے لیکن ان کو فل کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا۔ تو آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، یہاں میں آپ کو لائیو سرچ کر کے بتا رہا ہوں کہ آپ گوگل پہ جا کے لکھیں گے AIOU فارم 101، یہ اس کا فارم کا نام ہے فیس کنسیشن کا۔ آپ اس کو کلک کریں گے، آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے یہاں پہ یہ فارم آ گیا ہے۔ آپ پہلے لنک پہ چلے جائیں یا دوسرے پہ چلے جائیں، یہاں سے آپ کو فارم مل جائے گا۔ یہ آپ دیکھیں آپ سیدھے پہنچ گئے جہاں سے آپ کو فارم چاہیے، اور یہاں سپورٹ اسکیمز جو ہیں، فائنینشیل سپورٹ اسکیم، اس میں آپ کے پاس مختلف فارمز ہیں۔ اپلیکیشن فارم SSF 101 PDF میں ہے اور نیچے ورڈ فارم میں دیا ہوا ہے۔ اسی طرح فائنینشیل سپورٹ اسکیم کا فارم جو ہے 101 آپ کو نیچے بھی دیا ہوا ہے۔ تو یہ آپ اور نیچے ہے انکم سرٹیفکیٹ بیان حلفی، اور اس کے بعد نیچے ہے ارن ٹو لرن اسکیم SSF 102، اور اس کے بعد ہے میرٹ اسکالرشپ اسکیم۔ یہ سارے فارم یہاں پہ موجود ہیں، اور فائنل ایئر پروجیکٹ گرانٹ کے لیے، اور اس کے علاوہ اسکالرشپ فار کمیونٹیز اسکیم، یہ فارم نمبر 106 ہے۔ لیکن اس وقت میں آپ کو فارم نمبر جو آپ کا 101 ہے اس کے اوپر بتا رہا ہوں کہ آپ یہاں پہ آئیں گے اور اس کو آپ نے فارم کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ یہ دیکھیں سب سے اوپر اپلیکیشن فارم نمبر 101، اور اس کے نیچے چوتھے نمبر پر انکم سرٹیفکیٹ ہے۔ آپ اس کو یہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں گے، اور جب یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا اس کو آپ اوپن کریں گے، اور اوپن کرنے کے بعد آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو کس طرح سے فل کرنا ہے۔ آپ کا یہ فارم آپ کے سامنے لائیو اوپن ہو گیا، اور یہاں پہ آپ دیکھیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی AIOU اسٹوڈنٹ سپورٹ فنڈ، اور دا ریجنل ڈائریکٹر یہاں پہ راولپنڈی ریجن، کراچی ریجن، ساہیوال ریجن یا ملتان ریجن، جو بھی آپ کا ریجنل آفس ہے اس ریجن کا نام لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں سبجیکٹ ہے اپلیکیشن فار گرانٹ آف فائنینشیل سپورٹ اسکیم SSF 101، اور نیچے پروگرام ود اسپیشلائزیشن اف اینی، یہاں پہ آپ نے پروگرام لکھنا ہے۔ میٹرک ہے، FA ہے، BA ہے، MA ہے، یا BS اردو ہے، BS انگلش ہے، جو بھی ہے یہ آپ نے نام لکھ دینا ہے۔ پارٹ 1 میں پارٹیکولرز آف اپلیکینٹ، اس کو آپ دیکھیں یہاں سب سے پہلے آپ نے نام لکھنا ہے، اپنا آپ کا نام آئے گا۔ سیکنڈ نمبر پہ فادر نیم ہے، آپ کے فادر کا نیم آئے گا۔ نمبر 3 پہ اسٹوڈنٹ ID یا رجسٹریشن نمبر، آپ کی ID 10 ہندسوں کی ID یا آپ کا رجسٹریشن نمبر آئے گا، یہاں پہ دونوں میں سے ایک چیز۔ نمبر 4 پہ CNIC نمبر آئے گا، اگر آپ میں سے کسی کا قومی شناختی کارڈ نہیں بنا تو جو آپ کا بے فارم ہے اس کا نمبر بھی آپ یہاں لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 5 پہ ڈیٹ آف برتھ ہے، اپنی تاریخ پیدائش۔ نمبر 6 پہ آپ نے اپنا ای میل ID لکھنا ہے، اگر آپ کا ای میل ID ہے تو۔ 7 نمبر پہ میریٹل اسٹیٹس، آپ میرڈ ہیں یا ان میرڈ ہیں، یا جو بھی آپ کا اسٹیٹس ہے، اور اس کے بعد آپ کا فون نمبر سے مراد آپ کا موبائل نمبر آئے گا۔ پوسٹل ایڈریس آپ نے وہی لکھنا ہے جو جس کے اوپر آپ کو ڈسپیچ ہوتی ہیں، یا رول نمبر سلپ کے اوپر آپ کا ایڈریس ہے، جو آپ کا ایڈریس آلریڈی موجود ہے گھر کا یا آفس کا، وہ آپ نے لکھنا ہے۔ نمبر 10 پہ آپ دیکھیں ہیو یو آلریڈی اویلڈ دا فائنینشیل سپورٹ فرام AIOU، آپ نے پچھلے سیمسٹر میں یہ پروگرام جو تھا اس کو اویل کیا تھا یا نہیں، یس یا نو آپ لکھیں گے۔ اگر آپ پہلے حاصل کر چکے ہیں تو پھر آپ یس لکھیں گے، اگر آپ فرسٹ ٹائم حاصل کر رہے ہیں یہ سپورٹ تو آپ نے نو لکھنا ہے کہ پہلے آپ نے حاصل نہیں کیا۔ یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے کہ اگر آپ نے اف یس پلیز پرووائڈ دا ڈیٹیل بیلو، کہ اگر آپ نے پہلے یہ اسکیم یا یہ سپورٹ حاصل کی ہے تو آپ نے سیکنڈ یا تھرڈ یا فورتھ سیمسٹر میں کس سیمسٹر میں یہ کی ہے، اور اس میں آپ کے کورسز کون کون سے تھے جن کورسز کے لیے آپ یہ اسکیم اویل کر چکے ہیں۔ اگر آپ کا پہلے کوئی کورس تھا اور اس کورس میں آپ نے یہ فائنینشیل اسکیم حاصل کی، سپورٹ حاصل کی، اور اس کے بعد آپ کا وہ کورس فیل ہو گیا تھا،
تو اس کا مطلب ہے کہ اس کورس میں دوبارہ آپ کو نہیں ملے گی، ایک کورس کوڈ میں آپ کو ایک دفعہ یہ اسسٹنس ملتی ہے۔ نمبر 11 پہ دیکھیں، کورس کوڈ فار وچ فائنینشیل سپورٹ از ریکوائرڈ۔ اس سیمسٹر کے آپ نے لکھنے تمام جو آپ کے کورسز ہیں 5 یا 6 یا 4 جن کے لیے آپ کو یہ سپورٹ چاہیے۔ اینڈ نمبر 12 پہ ٹوٹل فیس کتنی ہے آپ کی، جو آپ کی ڈیو فیس ہے وہ کتنی ہے۔ آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اپنا چالان فیس جو ہے وہ جمع نہیں کروانا۔ اسٹوڈنٹس بہت سارے پوچھتے ہیں کہ کیا فیس جمع کروانی ہے۔ آپ نے فیس جمع نہیں کروانی، لیکن آپ نے چالان فارم نکال لینا ہے تاکہ آپ کو پتہ ہو آپ کی فیس کتنی ہے، اور وہ چالان فارم جو مکمل فیس کا ہے وہ بھی آپ نے اس فارم کے ساتھ سبمٹ کرنا ہے، تاکہ یونیورسٹی جو ہے آپ کو ریجنل آفس آپ کا وہ والا فارم جمع کر کے چالان فارم، نیا چالان فارم جاری کرے گی جس کے اوپر آپ کا ڈسکاؤنٹڈ ریٹ لکھا ہوگا فیس کا۔ پھر اس کے بعد آگے آپ دیکھیں کہ پارٹ 2 جو ہے انکم اسٹیٹمنٹ آپ کی ہے۔ اس میں اسٹوڈنٹس کو ایشو آ رہا تھا فار انڈیپینڈنٹ اپلیکیشن۔ آپ اگر انڈیپینڈنٹ ہیں تو آپ بتائیں گے آپ کا پروفیشن کیا ہے یا جاب ٹائٹل کیا ہے۔ اگر آپ جاب لیس ہیں تو آپ لکھ لیں گے جاب لیس، ٹھیک ہے، یا نل کر دیں گے۔ اور اگر آپ کہیں کام کرتے ہیں تو آپ لکھ لیں گے کہ آپ پرائیویٹ اسکول ٹیچر ہیں یا آپ لیبر ہیں یا جو بھی آپ کا پروفیشن ہے جو آپ کام کریں۔ اس کے بعد نمبر آف پرسنس ڈیپینڈنٹ اپان ایپلیکینٹ، کہ اگر آپ گھر کے سربراہ ہیں اور آپ کے بیوی بچے ہیں یا بہن بھائی ہیں، آپ بڑے ہیں، تو آپ نے کتنے لوگوں کو کما کر کھلا رہے ہیں یا کتنے لوگ ہیں جو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، ان کی تعداد آپ نے لکھنی ہے۔ اس کے بعد منتھلی انکم آف ایپلیکینٹ فرام آل سورسز، یہاں پہ اٹیچ ڈاکومنٹری پروف آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کے کتنے جو ہے وہ آپ کی انکم ہے، آپ نے یہ لکھنا ہے کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے۔ اگر آپ 2 نوکریاں کرتے ہیں تو اس کی تنخواہ آپ نے لکھ دینی ہے، سیلری آپ کی ٹوٹل انکم کتنی ہے، تاکہ اندازہ لگایا جا سکے کہ آپ کو ڈسکاؤنٹ دیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد ہے فار ایپلیکینٹ ڈیپینڈنٹ آف پیرنٹس گارڈین، وہ لوگ جو اپنے خود کام نہیں کرتے، اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہتے ہیں یا ان کا کوئی بڑا بھائی ڈیپینڈنٹ ہے، تو آپ نے لکھنا ہے کہ آپ پیرنٹس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں، گارڈین کے اوپر ہیں۔ نمبر 2، فادر آپ کے الائیو ہیں یا فوت ہو چکے ہیں، ڈیڈ ہیں۔ مدر آپ کی الائیو ہیں یا ڈیڈ ہیں، یہ آپ نے منشن کرنا ہے۔ نمبر 4، اگر آپ کے فادر ہیں یا گارڈین ہیں جن کا فادر نہیں ہے، فوت ہو چکے ہیں، یا ان کے سربراہ کوئی اور ہیں، گھر کے چچا ہے یا ماموں ہے یا والدہ ہیں، ان کا نام لکھنا ہے، اور سربراہ کا یا والد کا پروفیشن، ان کا پیشہ کیا ہے، ان کا شناختی کارڈ نمبر آپ نے لکھنا ہے۔ اور آگے آپ نے بتانا ہے نمبر 7 پہ نمبر آف پرسنس ڈیپینڈنٹ اپان دا پیرنٹس گارڈینس، کے اگر آپ اپنے والد صاحب کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کے اوپر کتنے لوگ ڈیپینڈ کرتے ہیں، جن کی سیلری کتنے لوگوں میں ڈیوائڈ ہو رہی ہے، تاکہ یہ اندازہ ہو سکے۔ اور منتھلی انکم آف پیرنٹس یا گارڈینس کتنی ہے، آف آل سورسز، یہ آپ نے لکھنا ہے۔ تو یہاں تک آپ کا یہ فارم تقریباً کمپلیٹ ہو گیا، نیچے انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں اور یہاں لکھا ہوا ہے نمبر 4 انسٹرکشن آپ ذرا لازمی پڑھیے گا، بلکہ آپ کو میں چاروں پڑھ کے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہوں۔ انسٹرکشن نمبر 1 میں کہ پلیز سبمٹ فائنینشیل سپورٹ ریکویسٹڈ آن CMS اسٹوڈنٹ سروس ریکویسٹ، آپ نے CMS پر یہ ریکویسٹ لازمی لانچ کرنی ہے۔ اپلیکیشن فارم مسٹ بی کمپلیٹڈ، آپ کا جو یہ فارم ہے ہر طرح سے مکمل ہونا چاہیے، اور آپ نے اس کے ساتھ جو لگانا ہے شناختی کارڈ کی کاپی یا بے فارم جو ہے اپنا بھی اور گارڈین بھی، اور اس کے علاوہ انکم سرٹیفکیٹ آپ نے لگانا ہے اپنا یا آپ کے گارڈین کا جو بھی اپلیکیبل ہے، اور اس کو آپ نے اٹیسٹ کروانا ہے اپنے یونین کونسل کے جو آپ کا کونسلر ہے اس سے، یا 17 گریڈ کا کوئی بھی آفیسر ہو۔ نمبر 4 آپ کے لیے ضروری جو ہے ہدایت وہ یہ ہے کہ آفٹر فی کنسیشن ڈیپوزٹ دا ریمیننگ اماؤنٹ، آپ نے چلان فارم جمع کروانا ہے، آپ کو کنسیشن دی جائے گی اور نیا چلان آپ کا اپلوڈ کیا جائے گا CMS پورٹل پہ، اس کا پرنٹ لے کے آپ نے بینک میں جمع کروانا ہے، اور پھر جب آپ جمع کروا دیں گے چالان تو اس کی رسید آپ نے دوبارہ پورٹل پر اپلوڈ لازمی کرنی ہے آخری ڈیٹ سے پہلے، تاکہ پتہ ہو کہ آپ کی فیس فار ایگزامپل 15,000 تھی، آپ کو 5,000 کا ڈسکاؤنٹ ملا، باقی 10,000 آپ نے سبمٹ کروا دینی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ سگنیچر آف دا اپلیکینٹ اپنے سائن کرنے ہیں، نام لکھنے ہیں، تاریخ لکھنی ہے۔ جو نیچے والا آپ کا پورشن ہے یہ آپ نے فل نہیں کرنا، اس کو آپ نے چھوڑ دینا، یا آپ کے ریجنل آفس والے فل کریں گے۔ تو یہاں تک عزیز طلباء یہ آپ کا کام تھا
جس کی ہم نے بات کی اور آپ کو میں نے یہاں لائیو فل کر کے دکھا دیا تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ اب اسی کے ساتھ نیکسٹ فارم ہے بیان حلفی، اور آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ بیان حلفی آپ نے کس طرح فل کرنا ہے۔ اس طرح بہت سارے اسٹوڈنٹس مجھے پوچھ رہے ہیں کہ آمدنی سرٹیفکیٹ ہمیں فل کرنا نہیں آ رہا، یا یہ ہمیں کہاں سے ملے گا فارم؟ تو یہ دیکھ لیں کہ فارم آپ کو میں نے ڈاؤن لوڈ کر کے یہاں سے دکھا دیا، اور اس میں آپ نے لکھنا ہے سب سے پہلے تصدیق کی جاتی ہے کہ طالب علم یا طالبہ اپنا نام لکھیں گے جو میٹرک، ایف اے، بی اے، بی ایڈ، پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں فیس رعایت کا خواہش مند ہے، اور والد کا نام یا سرپرست کا نام آپ نے خود لکھنا ہے۔ والد کا نام، والد کے بعد آگے آپ کے دادا کا نام آئے گا، ٹھیک ہے، یا نانا کا نام آئے گا، یا سرپرست کا نام اور اس کے والد کا نام۔ شناختی کارڈ نمبر آپ کا یہاں پہ آ جائے گا، شناختی کارڈ نمبر نہیں تو آپ کا بے فارم کا نمبر آ جائے گا۔ چکنا چک، گاؤں، شہر، وارڈ، یہاں پہ اپنے شہر کا نام لکھ دیں، کافی ہے جو علاقہ ہے آپ کا۔ اور یہ پیشہ ڈیش سے منسلک ہے، آپ نے اپنا پیشہ لکھنا ہے کہ آپ کا کیا ہے، طالب علم ہیں آپ، یا آپ کوئی کام کرتے ہیں، یا کوئی اور کام ہے آپ کا۔ تو اگر آپ کوئی کام نہیں کرتے پھر اس میں آپ اس میں ڈیش ڈال دیں گے، نل کر دیں گے، کچھ نہیں لکھیں گے، خالی چھوڑ دیں گے، یا طالب علم لکھ لیں گے آپ اس میں۔ اور میں اس کو ذاتی طور پر جانتا ہوں، اور میرے علم کے مطابق اس کی تمام ذرائع سے ماہانہ آمدنی جتنی آپ کے گھر کی آمدنی ہے وہ آپ نے لکھ دینی ہے، اور کتنے سال سے آپ یہاں رہ رہے ہیں، 5 سال سے 10 سال سے، وہ آپ نے لکھ دینا ہے۔ یہ آپ کی تصدیق ہے جو آپ کا جو یونین کونسل کا سیکرٹری ہے یا چیئرمین ہے یا وائس چیئرمین ہے وہ کرتا ہے، یا گزٹڈ آفیسر کرتا ہے۔ گزٹڈ آفیسر اسکول کا ٹیچر بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو پرنسپل ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں آپ نے لکھنا ہے نام، وہ اپنا نام لکھے گا، اسٹمپ لگائے گا اپنی، اور یہ نہیں کہ 2 چیزیں، اپنا نام اور مہر لگائے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ آپ کے پاس ہے بیان حلفی۔ یہ جو اوپر والا پورشن تھا یہ آپ نے تصدیق کروانا ہے، جو دوسرا آپ کا پورشن ہے یہ آپ کا بیان حلفی ہے، اور اس میں مسمی اپنا نام لکھیں گے، والد کا نام لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے اپنی کلاس کہ بی اے کے ہیں، بی ایس کے ہیں، ایم اے کے اسٹوڈنٹ ہیں، یا میٹرک کے ہیں۔ آگے اپنا رول نمبر، اگر آپ کا رول نمبر آپ کا وہی ہے جو آپ کا اسٹوڈنٹ آئی ڈی ہوتا ہے، اور یہ آپ کا رجسٹریشن نمبر جو بھی ہو، یہ آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے۔ یا آپ فیس معافی کی اپلیکیشن دے رہے ہیں، یہاں پہ آپ کا جو ہے وہ سگنیچر آ جائے گا، دستخط طالب علم اور طالبہ۔ اور اس کے بعد آپ نے اس فارم کی، اور جو آپ نے پہلے فارم بھرا تھا فارم نمبر 101، اس کے علاوہ آپ کا جو چالان فارم ہے جو آپ نے نکالا ہے، ان 4 پیجز کی آپ نے پی ڈی ایف فائل بنا کے وہاں پہ سی ایم ایس پورٹل پہ اپلوڈ کر دینی ہے، اور یہ ہارڈ کاپی آپ نے اپنے ریجنل آفس میں جا کے جمع کروانی ہے۔ آپ اس کو ڈاک سے بھی بھیج سکتے ہیں ریجنل ڈائریکٹر کے نام، لیکن بہتر ہے کہ آپ خود چلے جائیں یا کسی کے آپ بھجوا دیں تاکہ آپ کو یقین ہو کہ آپ کی اپلیکیشن متعلقہ جگہ تک پہنچ گئی ہے۔ ریجنل آفس میں آپ یہ جمع کروائیں گے، اور وہ ان کی جب میٹنگ ہوگی اس میں اپروو کر کے آپ کو ڈسکاؤنٹ کریں گے، اور آپ کا جو نیا چالان ہے وہ جنریٹ کر کے آپ کے پورٹل پر اپلوڈ کر دیں گے، یا سم ٹائم پورٹل پر اپلوڈ نہ ہو تو آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو چالان دے دیں گے۔ تو یہ آپ کے پاس ایک فارم تھا جس کو میں نے آپ کو پورا طریقہ بتا دیا، ہوپ فلی کہ آپ تک یہ طریقہ مکمل سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور تمام لوگوں کے لیے یہ انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اور آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہے یا کسی اور کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، تو آپ اس ویڈیو کو اپنے دوسرے ساتھیوں میں شیئر کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور آپ اسی طرح فائدہ اٹھاتے رہیں۔ آپ تمام لوگوں کی اس ویڈیو کو دیکھنے کا، لائک کرنے کا اور چینل کو سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔